گلی گلی تک موجود ہیں، اور جنہوں نے وہ زمانہ در کیا انہیں اچھے سے اندازہ ہے کہ وہ شہید قائد اپنے وجود کی برکت سے قوم کو وہ سفر پہ جو سالوں پہ محیط تھا لمحوں میں کروا رہے تھے۔ انشاءاللہ آج کی یہ مجلس عزا اس بابرکت پرفیض شخصیت کے اصال ثواب کی مجلس ہے۔ آپ نے اپنی محبتوں اور عقیدت کا اظہار کر دیا۔ میں اس سلسلے کو بڑھاتے ہوئے بغیر کسی توقف کے کچھ وقت کے لیے انگیج کروں گا۔ مجلس وحدت المسلمین کا ایک عزاداری ایک ونگ ہے علماء کا، مکتب علماء سے ہمارے درمیان موجود ہیں علامہ اصغر عسکری، ان سے ملتمس ہوں کہ کچھ دیر کے لیے آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں، اور انشاءاللہ ایسے ہی ہمارے مہمان خصوصی کی آمد پر ہم بغیر کسی توقع کے اسٹیج ان کو دیں گے۔ آقا جان کی صحت و سلامتی کے لیے بلند ترین صلوات۔ ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد ہے اور جگہ بھی نہیں ہے اندر مسجد میں، ایک باز بلند صلوات پڑھ لیں محمد مہمان گرامی کی آمد کے ہم سب منتظر ہیں، اور جب بھی وہ تشریف لاتے ہیں چند لمحے آپ کی خدمت میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبہ ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ صلوات پڑھ لیں محمد۔ جس عظیم قائد کو آپ خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں، وہ عظیم مجاہد جس کے بارے میں یقیناً قرآن کی آیت ہے سورہ احزاب آیت نمبر 33، جس میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ مومنوں میں سے کچھ مرد ہوتے ہیں، من المؤمنین رجال، اللہ فرما رہا ہے مومنوں میں سے کچھ مرد ہوتے ہیں، ہر مومن مرد نہیں ہوتا اور نہ ہر مرد مومن ہوتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے مومنوں میں سے کچھ مرد ہوتے ہیں۔ یہ لفظ رجل آپ سے بہتر کون جانتا ہے، اس لیے کہ خیبر کے میدان میں سرکار نے فرمایا تھا کل علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا۔ فرمایا تھا سرکار نے لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا کَرَّارًا غَیْرَ فَرَّارٍ، کل علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، جو کرار ہوگا، جو فرار کرنے والا نہیں ہوگا، یحب اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہوگا اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرنے والا ہوگا۔ اور سعد ابن ابی وقاص کہتا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ خیبر کے میدان میں سرکار نے علم جس ہستی کو عطا فرمایا وہ علی مولا۔ تو قرآن کہہ رہا ہے ہر مرد مومن نہیں ہوتا، مومنوں میں سے کچھ مرد ہوتے ہیں۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، جو اللہ کے ساتھ انہوں نے عہد کر رکھا ہوتا ہے اس عہد کو سچ کر دکھاتے ہیں۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، بس ان میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی خون کو اس عہد الہی کے نبھانے میں اپنا خون دے دیا ہوتا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور ان میں سے کچھ اسی راستے کے انتظار میں ہوتے ہیں۔ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا،
اور انہوں نے اللہ کے اس عہد الہی میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں کی. وہ عظیم شہید قائد ایک مرد تھا، وہ مرد میدان تھا. اور یہ یقین جانیے یہ شہادت ایسے نہیں ملتی. اور یہ شہادت یہ بھی واضح کر دو، پڑھے لکھے آپ تشریف فرما رہے ہیں، پرانے تنظیمی دوست بیٹھے ہوئے بڑے بہت سارے چہرے دیکھ رہا ہوں. یہ آج 37 سال بعد اس گرمی کے موسم میں آج اگر اس عظیم قائد کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آئے ہیں تو یقیناً اس عظیم قائد کا قوم کے لیے بہت بڑا کردار ہے. اور اگر کردار نہ ہوتا آج یہاں اتنی بڑی تعداد میں آپ جمع نہ ہوتے. شہید ہر بندہ شہید نہیں ہوتا. جو ہمارے 12 اماموں میں سے 11 امام شہید ہیں، ایسے ہی ہے 12 اماموں میں سے 11 امام شہید ہیں. اور یہ شہادت خاموش رہنے سے نہیں ملتی. شہید وہ ہوتا ہے جو وقت کے جدیدیوں کے مقابلے میں بولتا ہے اور میدان میں کھڑا نظر آتا. شہادت بولنے سے کا نتیجہ ہوتی ہے، شہادت خاموش رہنے والوں کو شہادت نہیں ملتی. قبلہ علامہ راجہ ناصر آباد جعفری صاحب تشریف لا چکے ہیں، استقبال کریں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ چینجنگ آتی ہے، تبدیلیاں آتی ہیں. عام چیزیں غیر عام ہو جاتی ہیں، غیر عام چیزیں عام ہو جاتی ہیں. اس دوران تمام مقاصد میں کی بات کر رہا ہوں، پھر کچھ ایسی شخصیات اٹھتی ہیں اسی مکتب سے جو انحرافات آئے ہوئے ہیں ان کو ٹھیک کرتی ہیں، اصلاح کرتی ہیں، ریفارم لے کے آتی ہیں. ہر مکتب میں فکر میں آتے ہیں اور یہ اصلاح کا سلسلہ جاری رہتا ہے. اب دیکھیں اسلام میں جب بہت بڑا انحراف آ گیا، اسلام کی روح مسخ ہو رہی تھی، تو امام حسین علیہ السلام جو امام اور ہادی تھے وہ یزید کے خلاف اٹھے. تو کیا تھا؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. یہ جو فساد پھیل گیا ہے، خطرناک قسم کا فساد جو دین کو تباہ کر رہا ہے، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کا مطالبہ لے کے اٹھا ہوں، جس کو اصلی راستے پر لگانا ہے، صراط مستقیم پر لگانا ہے. اس کو پہلا امام نے کیا کیا؟ آئمہ کی زندگی میں بھی انحراف آ جاتا تھا. چوتھے امام کے بعد بہت سے لوگوں نے پانچویں امام کو اپنا امام نہیں مانا، وہ زیدیہ فرقہ بن گیا. چھٹے امام کے بعد بہت سے نے ساتویں امام کو نہیں مانا، امام ہوتا تھا اسماعیلیہ بن گیا. ساتویں امام کے بعد آٹھویں امام کو نہیں مانا، واقفیہ بن گیا. لوگوں میں انحراف آتا رہا، جیسے دوسرے مقاصد فکر میں بھی آتا ہے. تو غیبت کبریٰ میں کیا اصلی جو تشیع ہے اس میں چینجنگ آ سکتی نہیں آ سکتی، جبکہ امام کے سامنے آ جاتی تھی. اتمن آ سکتی ہے. کیا آئی ہے؟ آئمہ نے ہمارا ہاتھ کس کے ہاتھ میں دیا تھا؟ فقہاء کے ہاتھ میں دیا تھا. کہا کہ اما الحوادث الواقعۃ فارجعوا فیہا الی روات احادیثنا. فقیہ کے ہاتھ میں، عالم دین کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے ہمارا، لیکن ہم علماء سے دور ہوتے چلے گئے. پاکستان کے اندر کیا ہو گیا؟ مقصر اور غالی کا سلسلہ شروع ہو گیا اور لوگ علماء سے دور ہوتے چلے گئے. یہ مقصر ہے، یہ غالی ہے، مقصر ہے، یہ غالی ہے. ایک تو یہ انحراف تھا.
ایک اصل امامت کے بارے میں ذرا. امامت میں دین اور حکومت اکٹھے ہیں. امام ہمارا دین بالمعنی الاخص اس کا بھی پیشوا ہے اور ہمارا حاکم بھی امام ہے. دین اور دنیا دونوں میں امام ہمارا حاکم پیشوا ہے. لیکن کیا ہو گیا؟ دین اور سیاست اور حکومت میں آہستہ آہستہ جدائی ہو گئی. ہم نے کہا دین اور حکومت جدا ہو گئی. یہ امامت کی روح کے خلاف تھا. امامت میں دین اور حکومت اکٹھے ہیں. ہم کہتے ہیں دین بھی علی کا، سیاست بھی علی کی، معیشت بھی علی کی، سوشیالوجی بھی علی کی، حقوق اور قانون بھی علی کا، ثقافت اور کلچر بھی علی کا، تعلیم و تربیت بھی علی کی، اخلاق بھی علی کی. لیکن کیا ہوا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نماز علی کی، روزہ علی کا، حج زکات سب علی کے، سیاست علی کی نہیں رہی. پھر اگر اہل تشیع سے پوچھیں کہ مولا علی کا پولیٹیکل کنسپٹ کیا ہے، نہیں پتا. پولیٹیکل فلسفی کیا ہے، نہیں پتا. پولیٹیکل ویژن کیا ہے، نہیں پتا. پولیٹیکل پرنسپل ایتھکس کیا ہے، نہیں پتا. مولا علی کی پولیٹیکل سائنس، ان کی ہاں لیجیٹیمیٹ پاور کون سی ہے، لیجیٹیمیٹ پاور کون سی ہے، نہیں پتا. ان کے ہاں پاور کو کنٹرول کرنے کے چیکس کیا ہے، نہیں پتا. سیاسی بحرانوں کی مشکل کشائی انہوں نے کرنی ہے، وہ ہر وادی کے مشکل کشا ہے. کوئی ہدایت ہے، نہیں پتا. لہذا غیبت کبریٰ میں یہ فاصلہ ہو گیا. امام خمینی آئے، جب اس فاصلے کو ختم کیا اور غدیر کی طرف لوگوں کو واپس لے کے آئے، 2500 سالہ شہنشاہی نظام ڈھہ گیا اور ایک فقیہ کی حکومت قائم ہوگی، جہاں دین اور حکومت اکٹھے ہو گئے غیبت کبریٰ میں. اور یہ مقدمہ ہے زمینہ سازی ظہور امام عصر کی، عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی. جب وہ آئیں گے دین اور حکومت جدا نہیں ہوں گے، دین اور حکومت اکٹھے ہوں گے. امام حکومت کرے گا، امام کی حکومت ہوگی. کبھی بھی پولیٹیکل سیاسی نان پولیٹیکل نہیں ہو سکتا. پاکستان کی سرزمین پر امام خمینی کے مانوی روحانی حقیقی فرزند شہید عارف حسین الحسینی قدس سروں نے اسی تفکر کے احیاء کی تحریک شروع کی کہ امامت ایک کامل نظام ہے، ایک کامل سسٹم ہے انسانوں کی ہدایت کا. یہ وہ کشتی نجات ہے جو پوری بشریت کو ساحل نجات تک پہنچا سکتی ہے. جو اس پر سوار ہوا وہ نجات پا گیا، جو نہیں ہوا وہ ہلاک ہو گیا. لہذا غیبت کبریٰ میں دین اور سیاست کی عبادت کا نام ہے ولایت فقیہ. فقیہ کی قیادت ولایت، فقیہ کی حکومت. یہ دین اور حکومت کو اکٹھے کرتے تھے. اگر فقیہ عادل جامع شرائط موجود نہیں ہوگا تو پھر عادل عالم کی حکومت ہوگی، وہاں اکٹھے ہوں گے. اگر عادل عالم بھی نہ ہو تو پھر عادل مومن کی حکومت ہوگی جس میں اکٹھے ہوں گے. جدا نہیں رہ سکتے. جب آپ جدا ہو جائیں گے دین اور حکومت سے جدائی ڈال دیں گے، آپ شیعہ بھی دیں. لہذا شہید عارف حسینی دین اور حکومت کی وحدت کی جدوجہد کرتے ہوئے لوگوں کو امام زمانہ کے ظہور کی زمینہ سازی کی طرف لے جاتے ہوئے شہید ہو گیا. دشمن کو یہ برداشت نہیں ہے کہ آپ آئیں، آپ کی پولیٹیکل سائنس ہو، ان کے دنیا پر لبرلزم کے آپ کو پتا ہے لبرلزم آئیڈیالوجی ہے جس کی پولیٹیکل سائڈ ہے، اکنامیکل سائڈ ہے، سوشل سائڈ ہے، اس کی ایجوکیشن ہے، تعلیم و تربیت ہے، ثقافت ہے، تہذیب ہے، ڈرامہ ہے، فلم ہے، ناول ہے، ہر چیز ہے. اس کی شعر ہے. اس کے مقابلے میں آپ کے پاس نظام ہے، ولایت اور امامت کا نظام. لہذا شہید عارف حسینی اسی کا پرچم جاتا نہیں، غدیر کا پرچم اٹھائے ہوئے تھا. ولایت فقیہ یعنی اثر غیبت میں غدیر کا پرچم اٹھانا اور لوگوں کو امامت کے نظام سے دور نہ ہونے دینا.
شہید حسینی اس راہ میں شہید ہوا ہے. 41 سال ظاہری عمر 41 سال چند ماہ. 37 سال کی عمر میں وہ ہمارے رب بنے چند ماہ, لیکن ہمارے دلوں میں زندہ ہے. اس لیے کہ ہمارے دلوں میں امامت اور ولایت زندہ ہے, غدیر زندہ ہے, کربلا زندہ ہے. اسی لیے شہید حسینی ہمارے دلوں میں زندہ ہے. ایسے نہیں, زندہ ہے حسینی, زندہ ہے حسینی, زندہ ہے حسینی, بلند آواز, زندہ ہے حسینی, زندہ ہے حسینی. لہذا ہم نہیں بھول سکتے اسے. اور پاکستان کی سرزمین پر اس دور کے علی کا مالک اشتر تھا. مالک اشتر, وہ میری شہزادی کا بہت پیارا بیٹا تھا. وہ غیرت مند سید زادہ, وہ عالم ربانی تھا, وہ ولی اللہ تھا. وہ ولی اللہ تھا, یقین کرتے. وہ مولا حسین کا حقیقی اور سچا عارف تھا. یہ ہماری بدنصیبی تھی. اس سے پہلے کہ ہم اسے پہچانے اور بیدار ہو جائیں اور اسے پہچانے, دشمن نے پہلے پہچانا اور اسے چھین لیا. 2.5 سال بعد اسے پوچھا گیا آپ نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے 2.5 سال میں ثابت کیا میں شیعہ ہوں, مقصر نہیں ہوں, مقصر نہیں ہوں. پروپیگنڈا, ایک گٹھیا قسم کا پروپیگنڈا تھا اس علی کے شیر دل غیرت مند بیٹے کے خلاف. پروپیگنڈا یہ مقصر ہے. رکاوٹیں کھڑی کی اس طرح سے ہر طرح کی. جب اس نے رکاوٹوں کو دور کر دیا, 6 جولائی لاہور ہو گیا, عظیم شماعت ہو گئے, دشمن شکست آ گیا, تو دشمن بڑا بزدل ہے, ہمیشہ چھپ کے وار کرتا ہے. مولا علی پر سجدے کی حالت میں وار کیا ہے, ہمیشہ چھپ کے زہر دے گا. کربلا میں بھی انہوں نے بھی جوان مردوں کی طرح ویسے جنگ نہیں لڑی, بزدلوں کی طرح لڑی ہے. بزدلوں کی طرح ویسے جنگ لڑی انہوں نے, ان بے غیرتوں نے. شہید قائد پر بھی چھپ کے وار کیا. انگام سحر چھپ کے وار کیا. چھپا ہوا تھا گولی مارنے والا اور سینے میں گولی لگی اور وہاں سے خدا کی طرف چلا گیا. دشمن نے سوچا تھا اس کو مار دیں گے, یہ قوم مر جائے گی, یہ ملت مر جائے گی, جوان مر جائیں گے, ان کے بدن سے روح نکل جائے گی, پھر اب جیسے کاٹیں گے ٹکڑے ٹکڑے کریں گے اور یہ بھیش ہو جائیں گے. الحمدللہ شہید کے ماں بھی فرزند جس وقت بالکل نوجوان کے جوان تھے, انہوں نے گزشتہ 15 سال 16 سال 17 سال 18 سال سے اسی پرچم کو اٹھایا ہوا ہے اور پاکستان کے کونے کونے میں لبیک یا حسین کی صدائیں بلند ہے. اس لیے کہ شہید زندہ ہے, اس کا پیغام زندہ ہے, اس کا ہدف زندہ ہے, اس کی راہ زندہ ہے, وہ خود زندہ ہے. لہذا ہم کبھی بھی اس راستے کو نہیں چھوڑیں گے. مجھے یقین ہے, اور ہم غیر سیاسی اسلام کے قائل نہیں ہیں. امامت یعنی پولیٹیکل اسلام, ولایت یعنی پولیٹیکل اسلام. پولیٹیکل اسلام اگر 6-7 کروڑ شیعہ پولیٹیکل ہو جائیں, پاکستان کی سرزمین پر کوئی یزید نہ راستہ بن کر سکتا ہے, نہ آزاداری پر قبضہ لگا سکتا ہے, نہ کسی مظلوم پر ظلم کر سکتا ہے. ابو الفضل عباس کے ماننے والے ہر مظلوم پر صاحبان کی طرح پہنچیں گے, چھت بن جائیں گے اور ظلم کی تپتی دھوپ سے اسے نجات دلائیں گے. لہذا اگر ہم 6-7 کروڑ ہیں, ابھی ہمارے پر انہوں نے پابندی لگی ہے, زیارت پر کربلا جانے پر پابندی لگا دی ہے اس اثر کے ظالموں نے. اگر ہم سارے باہر نکلیں سوشل میڈیا پر سے, سارے گھروں سے باہر نکلیں, آپ مجھے بتائیں کوئی ہمارا راستہ روک سکتا ہے؟ یقین کریں یہ نظام اور سسٹم ایک دن نہیں چل سکتا ہے, اور ہمیں نکلنا ہوگا اور ہم نکل کے رہیں گے.
حکومت کی بات ذہن میں رکھیں کہ ممکن ہے ایک دن ایسا آئے ہم سارے پیدل کربلا کی طرف چل پڑے. مر سکتے ہیں, ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتے ہیں, ہمارے گھر بار کو لوٹا جا سکتا ہے, سب کچھ ہو سکتا ہے. ہم حسین نہیں چھوڑ سکتے, ہم کربلا نہیں چھوڑ سکتے, نہیں چھوڑ سکتے, کچھ بھی ہو جائے واللہ کا خدا نہیں چھوڑیں گے. اور ان ناقابل اندیشوں کو یہ بات ذہن میں ڈال دینی چاہیے کہ تم نے غلط جگہ ہاتھ ڈالا ہے. ہمارے لوگوں کو مظلوموں کو محروم کرنا چاہتے ہیں, مولا حسین سے جدا کرنا چاہتے ہیں, نہیں ہوں گے. ہم اس کو ایک سازش سمجھتے ہیں, سازش سمجھتے ہیں, سازش. کوئی ایسا خطرہ نہیں ہے جس کی تم بات کرتے ہو, کوئی ایسا خطرہ نہیں ہے. اسلام آباد بھی خطرے میں, گھر سے باہر نکلو خطرہ ہے. ہم تو روز عاشورہ میں دیکھا کراچی میں بم دھماکہ ہوا تھا تو علم کسی نے گھرنے نہیں دیا تھا. ہم تو خون کے دریا سے گزر کر یہاں پہنچے ہیں. ہم نے تو کربلا جاتے ہوئے طول تاریخ میں ہاتھ کٹوائے ہیں, کربلا کے بچے قربان کیے ہیں, کربلا کے ہیں. ہم کبھی نہ رکے تھے نہ رکیں گے. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. اس سے کیا حکم بہتر گئے ہم شہید ہو کر امام کے پاس پہنچے, اپنے مولا حسین کے پاس ہیں. اور انشاءاللہ نزید آپ نے ساتھ دینا ہے, وعدہ ہے, وعدہ ہے انشاءاللہ. لہذا ہم نے امام پر امام کو یاد کرنا ہے. عجل علی ظہورک لبیک یا مہدی, 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 لبیک یا مہدی. تمام غیرت مند اور باضمیروں کے دلوں کا کعبہ کربلا اور حسین. ہماری زندگی ہے کربلا, ہمارا سب کچھ کربلا ہے, حسین ہے. ہمارے آئمہ نے کہا اربعین پہ کربلا کرو, ایمان کی نشانی ہے کربلا. اربعین کے زیارت مولا حسین کی. یہ ڈر گئے ہیں, پوری دنیا کا رخ کدھر ہے, کربلا کی طرف ہے. یہ زمانے کے یزید ڈر گئے. یہ مجھے یقین ہے ان کا اپنا فیصلہ نہیں ہے, ان سے یہ فیصلہ کروایا گیا. جیسے انہوں نے نوبل پرائز دیا ہے, جیسے گریجویٹ کیا ہے, جیسے اور کام کیے ہیں, ان سے یہ کرایا گیا ہے کیونکہ ہم سے ڈرتے ہیں. یہ ابھی حال ہی میں اسرائیل اور امریکہ کو شکست دی آپ نے, حسینیوں نے شکست دی اس کو. زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, مردہ باد, مردہ باد, مردہ باد. اس میں آخری حد تک بھی جانا پڑا تو جاؤں گا. میں سچ بتاتا ہوں, میں نے ماں کی گود میں امام حسین کا نام سنا اور سیکھا. ماں نے اپنے دودھ کے ساتھ پلایا. میں سب سے پہلے ازادار ہوں, پھر کچھ اور. درست ہے, لہٰذا اس راستے کو نہیں چھوڑیں گے. دیکھو کبھی نان پولیٹیکل نہ ہو. آپ 6-7 کروڑ اگر پولیٹیکل شیعہ بن جاؤ, پر آپ کا ہدف کیا ہو, آپ کا ووٹ وہاں استعمال ہوگا جہاں امام زمانہ کے ظہور کے لیے فائدہ ہوگا. عدل ہو, ظلم کے خلاف ہو, تو آپ یقین کریں اپنے ووٹ سے بھی بہت زیادہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں امام کے ظہور کو. کئی ظالموں کا راستہ روک سکتے ہیں. آپ کا باشعور ہونا, ویل اویئر ہونا, آگاہ ہونا, بابصیرت ہونا سب سے پہلے چاہیے, بعد میں پھر عمل ہے, بعد میں عمل ہے. اس لیے میرے خیال میں ہمارا سب آگے, میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ہماری خوش قسمتی ہے کہ ایک عظیم مفکر, ایک ایسی شخصیت جن کا حق لفظ اور کلمہ نعت اللہ ہوتا ہے,
ہمارے لیے باعث افتخار ہے، باعث عزت ہے، ایک فقیہ ہے، مفسر قرآن ہے، ادیب ہے، عالم محمد ہے، وہ تشریف آگے کتاب پر میں نے قبول کیا. میں آپ کی طرف سے، اپنی دوستوں سب کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے قیمتی وقت نکالا، ہمیں دیا، اور آج کی اس مجلس سے عذاب ہے اور تشریف لائے اور خطاب کریں گے. درود پڑھیں محمد و آل محمد. ہمارے عزیز مہمان ہیں اور آپ لوگوں نے مہمان نوازی کا حق ادا کرنا ہے. 2-3 قدم ضرور پیچھے پیچھے ہوں، میں خود آ رہا ہوں. اور بآواز بلند صلوات پڑھتے رہیے گا مہمان گرامی قدر کے استقبال کے لیے. محمد مہربانی کریں گے لیفٹ سائڈ کے دوست تھوڑا تھوڑا پیچھے ہو جائیں. ماشاءاللہ تھوڑا تعاون کریں. مجلس عزا کا ماحول آمادہ ہے. مہمان تشریف لا چکے ہیں. آپ دوست تعاون کریں، جہاں جگہ بن پا رہی ہے بیٹھ جائیں اور بھرپور تعاون کریں. ماشاءاللہ برسی شہید قائد سرزمین پاکستان پر محروموں اور مظلوموں کی آواز آپ کی محبتوں کا مرکز بن رہی ہے. برسی شہید قائد کے اجتماع میں آج کی اس برسی کے اندر آپ نے اپنی محبتوں کا اظہار کیا. میں بغیر کسی توقف کے مہمان عالی قدر ہماری محبتوں کی نگاہ آپ کے حضور بغیر مبالغہ کے کہ دل اس وقت موئے جاتے ہیں جب خدا کا خاص کرم اور لطف ہوتا ہے. اور الحمدللہ جناب علامہ سے ہماری عوام کا محبتوں بھرا اظہار ہمارے لیے انتہائی قابل قدر ہے. علماء کرام کی صحت و سلامتی کے لیے بلند ترین صلوات. ایک مرتبہ پھر برسی شہید قائد سید عارف حسین الحسینی کے موقع پر اپنی محبتوں کا اظہار کریں گے اور علماء حقہ کی صحت و سلامتی کے لیے بلند ترین صلوات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، والطيبات الزاكيات على صحبهم المنتجبين المتقين المخلصين المخلصين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. صدق الله العلي العظيم. ایک اور بلندر صلوات پڑھ لیں. آج یہ مجلس عزا ہے تو مجلس عزا، مگر در حقیقت ہماری ہر مجلس عزا مجلس احیاء ہوا کرتی ہے. ہماری تہذیب میں، ہماری ثقافت میں، یعنی قرآنی ثقافت میں، ولائی ثقافت میں، اہل بیت مصطفیٰ علیہم الصلاۃ والسلام کی تہذیب و ثقافت میں اصلاً مجلس عزا مجلس احیاء ہوتی ہے. وہ دوسرے معاشرے ہیں، یہ اطلاق اصلاً کسی اور معاشرے پہ ہوتا ہے جہاں مردوں کے مرثیے پڑھے جاتے ہوں. وہاں یہ بحث ہو سکتی ہے کہ مرثیہ پڑھنا، مرثیہ کہنا جائز ہے یا ناجائز ہے، لیکن جہاں زندوں کے اوصاف پوری دل سوزی کے ساتھ بیان کیے جائیں، وہاں یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس لیے اس روح کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں. ہماری مجلس عزا مجلس احیاء ہوتی ہے، اور خصوصیت کے ساتھ آج کی یہ مجلس میں ممنون ہوں، شکر گزار ہوں اپنے برادر مکرم حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، پروردگار انہیں
عمر خضر عطا فرمائے۔ آپ نے بہت کم دیکھا ہوگا کہ میں ممبر سے غیر معصوم کی تعریف و توصیف میں وقت صرف کروں، لیکن وہ افراد، وہ علماء، وہ فقہاء، وہ مجاہدین کہ جو تہذیب معصومین ہی کو گسترش دینے والے ہیں، جو تہذیب و ثقافت اہل بیت کو پروان چڑھانے والے ہیں، ان کا تذکرہ تقاضائے وفائے معصوم ہے۔ تقاضائے وفائے معصوم۔ تو بہرحال میری ان کی کوئی ذاتی دوستی نہیں ہے، یہ اس ملک کے، میں اس ملک کا، دنیاوی اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے میرے سر پہ کالا امامہ ہے، ان کے سر پہ سفید امامہ ہے، تو ایسے تو فاصلے بہت ہیں، مگر یہ سب فاصلے زمانی اور مکانی ہیں۔ یہ فاصلے ان لوگوں کے درمیان میں حائل ہوتے ہیں جو صرف مادی ہوں، جن کے ابعاد وجود مادی ہوں، جن کے ابعاد وجود ظاہری ہوں، اور اگر کوئی اس تہذیب سے اور اس سلک سے وابستہ ہو کہ جہاں زمانی اور مکانی تقاضے اور شرائط ٹوٹ جاتے ہیں، وہاں کہیں کوئی فصل نہیں رہتا، ہمارا ہر رشتہ بے فصل ہوتا ہے۔ اور اس اعتبار سے جب سے ان کے کارنامے میں نے سنے ہیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، تو یقین فرمائیے کہ مجھے ان سے بے انتہا محبت پیدا ہو گئی۔ پروردگار انہیں اور ان کے زملاء، ان کے احباب، ان کے ساتھ تعاون کرنے والے علماء، افاضل اور دانشوروں کو اور ان کے ادارے کو فروغ بخشے۔ میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس موقع پر، جبکہ شہید بزرگوار، سید والا گوہر، مجاہد نامدار، قائد عارف، عارف قائد، جواں مرد حسینی، حسینی جواں مرد، حضرت حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید عارف الحسینی کی شہید، ان کی برسی کی مناسبت سے اس مجلس میں انہوں نے اس فقیر کو سعادت ذکر کا موقع عطا فرمایا۔ پروردگار انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، پروردگار انہیں عمر خضر عطا فرمائے، اور اس سید بزرگوار، سید شہید کے درجات کو بلند سے بلندتر فرمائے۔ شہادت کے بعد شہید کی زندگی میں وسعت پیدا ہوتی ہے۔ اصل حقیقت شہادت یہ ہے، حقیقت شہادت یہ ہے کہ ایک محدود زندگی بے قرار ہو جاتی ہے۔ حقیقت شہادت یہ ہے کہ ایک محدود زندگی بے قرار ہو جاتی ہے۔ آج وہ ہمیں دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم ان کا تذکرہ کر رہے ہیں، آج وہ ملاحظہ فرما رہے ہوں گے کہ اتنی خلقت جمع ہوئی ہے ان کی یاد میں مجلس عزائے حسین میں شرکت کے لیے۔ دیکھیں نا، یہ کتنا بڑا شرف ہے کسی فرد کا
کہ اس کا وجود ذکر معصوم کے لیے حرف ربط بن جائے. کتنا بڑا شرف ہے، کتنا بڑا شرف ہے. یاد ہم کس کی کر رہے ہیں؟ شہید عارف الحسینی کی. ذکر کس کا کریں گے؟ امام حسین کا. یہ جو شرف ہے عارف الحسینی کا کہ اس کا وجود، اس کا نام، اس کی یاد ایک حرف ربط بن گئی ذکر حسین کے لیے. کتنا بڑا شرف ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد وآلہ. آپ غور فرمائیے اس بات پر. دیکھیے بات لفظوں سے شروع ہوتی ہے اور پھر بڑے گہرے معانی تک پہنچ جاتی ہے. یہی فرق ہے آسمانی مخلوق اور زمینی مخلوق میں. فی الحال ہم زمینی مخلوق ہیں یا زمینی مخلوقات کے دائرے میں ہیں، تو ہماری ہر بات لفظ سے شروع ہو کر معنی پہ ختم ہوتی ہے. لیکن جو آسمانی مخلوق ہیں ان کی بات معنی سے شروع ہو کے لفظ پہ ختم ہوتی ہے. اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اصلاً ہمارا سفر لفظ سے معنی تک ہے اور جو عالم ملکوت کے رہنے والے ہیں ان کا سفر معنی سے لفظ تک ہے مشکل بحث. مگر بس چونکہ وقت میں بھی دامن وقت میں گنجائش زیادہ نہیں ہے کہ ہم ان مباحث کو کھل کے پیش کر سکیں، تو بس یہ یاد رکھیں کہ اگر اب یہ خاص طلباء اور حوزوی اذہان کے لیے اور فلسفیانہ فکر رکھنے والوں کے لیے، اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ کتنا مقدس ہوگا وہ، کتنا پاکیزہ ہوگا وہ، کتنا باشرف ہوگا وہ، کتنا بلند مرتبہ ہوگا وہ، کیسا والا گوہر ہوگا وہ، جس کی یاد ایک حرف ربط بن جائے یاد معصوم کے لیے، تو ذہن وہاں تک جہاں وجود ربطی اور وجود رابطی اور وجود حقیقی کی بحثیں ہوتی ہیں نا، بات وہاں تک چلی جائے گی. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد وآلہ. ایک اور بلند صلوات پڑھ دیجئے. چونکہ اذان مغرب کا وقت بھی نزدیک ہوا چاہتا ہے تو بہت ہی تفصیلی کوئی گفتگو کسی عنوان پہ ممکن نہیں ہے. آج بس یہ کہ خوش قسمت ہیں آپ حضرات، خوش قسمت ہے یہ ملک کہ جس نے عارف الحسینی جیسا قائد پیدا کیا. لیکن افسوس کی بات بھی ہے، افسوس اس کا ہے کہ اس عظیم الشان قائد کی جیسی قدردانی ہونی چاہیے تھی نہ ہو سکی، جیسی حفاظت ہونی چاہیے تھی نہ ہو سکی، جس طرح اس سے استفادہ کیا جا سکتا تھا نہ کیا جا سکا. اللہ کرے کہ یہ روشن روایت قیادت کی قائم رہے اور تسلسل کے ساتھ آگے بڑھتی چلی جائے. یہ مجلس آزاد ضرور ہے، لیکن یہ مجلس تجدید عہد بھی ہے. جوانوں کے لیے، انقلابیوں کے لیے. اور انقلابی جب ہم کہہ رہے ہیں، جب یہ فقیر انقلابی کہہ رہا ہے تو ایک خاص انجمن، ایک خاص طبقہ، ایک خاص گروہ مراد نہیں ہے. سب سے بڑا انقلابی تو وہ ہوتا ہے جو دل و جان سے لا الہ الا اللہ کہہ دے. اس کائنات کا سب سے بڑا نعرہ انقلاب ہے لا الہ الا اللہ. مسلمانان عزیز، مؤمنین کرام، کلمے کی اس روح کو درک کیجئے. یہ جو علماء ہیں،
امام راحل حضرت آیت اللہ العظمی سید روح اللہ خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ، یا حضرت آیت اللہ امام خامنئی حفظہ اللہ، یا اور اس قبیل کے جو افراد ہیں، یہ جو اولو العزم مرد ہیں، یہ جو اولو العزم مرد ہیں، جو اپنے اپنے اقدام میں فرد ہیں، ان علماء میں جو کچھ بھی طاقت ہے، توانائی ہے، انرجی ہے، ہمت ہے، حوصلہ ہے، عزم ہے، ارادہ ہے، صرف اور صرف اور صرف ایک کلمہ اس کا سرچشمہ ہے، اور وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے سب مل کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، من کل کلت، نعرہ حیدری، امام زمانہ باز بلند تر صلوات۔ کاش 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 ہماری مائیں، ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ، ہمارے مربی معلمین جو ابتدا میں، جو گہوارے میں تربیت دیتے ہیں، جو آغوش میں تربیت دیتے ہیں، جو مکتب میں تربیت دیتے ہیں، وہ اس کلمے کی قوت سے آگاہ ہوں، اور اسی وقت بچپن میں، آغوش مادر میں اور حلقہ مکتب میں وہیں اس کلمہ طیبہ کی قوت سے بچے کو آشنا کرا دیں۔ پھر ممکن ہے کہ دنیا کی کوئی سپر پاور آپ کو غلام بنا سکے؟ ممکن نہیں۔ کوئی طاقت آپ کو غلام نہیں بنا سکتی، کوئی طاقت آپ کو غلام نہیں بنا سکتی، کوئی طاقت اپنے آگے آپ کا سر نہیں جھکا سکتی، ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس کلمہ طیبہ میں وہ قوت ہے، وہ نورانیت ہے کہ جو آپ کو کسی غیر نور کے سامنے جھکنے نہیں دے گی۔ دیکھیے یہ مضمون بہت بڑا ہے، اور میں نے کراچی میں بعض مجلسوں میں گزارش کر چکا ہوں اس کے تعلق سے کچھ مطالب، یہاں صرف چند جملوں میں اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں۔ جس آیت کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا، میں نے تو پوری آیت بھی نہیں پڑھی، اس لیے کہ جس اسلوب سے میں گفتگو کرتا ہوں اور جتنا وقت میرے سامنے ہوتا ہے اس کے لحاظ سے ذہن پہلے سے محدود ہو جاتا ہے۔ آپ حضرات آیت الکرسی پڑھتے ہوں گے سب کے ساتھ، بچوں کو یاد کرا دی جاتی ہے۔ اب یہ دور الگ آ گیا ہے کہ لوگ آیت الکرسی بھی خود نہیں پڑھتے بلکہ سن لیتے ہیں، لیکن بہرحال آیت الکرسی یاد ہوگی آپ کو۔ اصل آیت الکرسی تو وہی ہے جہاں العلی العظیم ہے، یہ یاد ہے نا؟ یہ عرض کر دوں میں، اگرچہ وقت بالکل نہیں ہے اور ان جزیات کے بیان کا موقع نہیں ہے، مگر دنیا میں عجب عجب طریقوں سے، عجیب عجیب بہانوں سے لوگوں نے تفرقے کر رکھے ہیں، وحدت کی راہ سوجھتی ہی نہیں، بس انتشار و افتراق۔ بھائی ضرورت ہے کہ ہم اور آپ مل کر ایک امت واحدہ کی تشکیل کریں۔ ایک امت ہے، ایک، اس امت کی ضرورت ہے جس میں انتشار نہ ہو، افتراق نہ ہو۔ ذوق ہر ایک کا مختلف ہوتا ہے، لیکن اختلاف ذوق کے معنی انتشار کے نہیں ہوتے۔
اختلاف ذوق، اختلاف نظر، حتیٰ کہ اختلاف نظر کے معنی انتشار کے نہیں ہوتے، تفرقے کے نہیں ہوتے. وحدت، اتحاد، یکجہتی، یکسوئی، یہ شرف معاشرہ انسانی ہے. چہ جائے کہ معاشرہ اسلامی، چہ جائے کہ معاشرہ مؤمنین. وحدت، اتحاد، یکجہتی، یکجان دو قالب نہیں، 1000 قالب و یکجان. کثرت میں وحدت پیدا کیجئے. تقاضائے کلمہ توحید بھی یہی ہے. کلمہ توحید کے تقاضے بہت ہیں، بہت. ایک دو لفظوں میں اور ایک دو بندوں میں، یعنی ایک دو شقوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. تقاضائے وحدت، تقاضائے توحید، توحید حق صمدی بہت ہیں بے کراں. یہ جملہ میرا بہت پرانا ہے کہ پورے قرآن مجید میں یہ اسلوب اختیار کیا ہے پروردگار نے کہ حیات و کائنات کے ہر مسئلے کو صرف ایک اساس پر حل کرنے کی تربیت دی گئی ہے، اور وہ ہے اساس توحید. کوئی بھی مسئلہ ہو، فکری مسئلہ ہو، عملی مسئلہ ہو، تربیتی مسئلہ ہو، تعلیمی مسئلہ ہو، یہ ایک تفصیلی تھیسس ہے اس فقیر کی. قرآن مجید کا اسلوب گفتگو یہی ہے. قرآن مجید از اول تا آخر کائنات کے اور حیات کے ہر چھوٹے بڑے مسئلے کو صرف اور صرف اور صرف اساس توحید پر، بنیاد توحید پر حل و فصل کرتا ہے اور کرنا سکھاتا ہے. تو بہرحال وحدت مطلوب ہے، اتحاد مطلوب ہے، یکجہتی مطلوب ہے. لیکن ماشاءاللہ وسوسہ شیطانی اور وساوس نفسانی چھوٹی چھوٹی باتوں کو فرقہ واریت کی پہچان بنا لیا جاتا ہے. تو اس لیے یہ بات کہہ کے آگے بڑھ جاؤں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب وہ فرقہ تو بس علی العظیم تک سمجھتا ہے آیت الکرسی، ہم لوگ ہم فیہا خالدون تک سمجھتے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. آیت الکرسی تو وہی ہے. آیت الکرسی وہی ہے جس میں لفظ کرسی ہے اور جو العلی العظیم پہ تمام ہو جاتی ہے. یہ ایک الگ سے حکم ہے بعض مواقع پر، بعض اعمال میں، بعض اوراد میں، بعض اذکار میں الگ سے یہ تاکید ہے کہ یہاں پر فلاں نماز میں یا فلاں ذکر میں یا فلاں عمل میں آیت الکرسی پڑھنا تو ہم فیہا خالدون تک پڑھنا. یعنی وہ 2 آیتیں بعد میں ان کی اپنی حیثیت ہے، لیکن انہیں ساتھ میں ملا کے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. یہ نہیں کہ آیت وہاں تک ہے. واضح ہو گئی؟ تو وہ یہ برادران ہوں یا وہ برادران، آیت الکرسی وہی ہے. یہ فرقے کی بنیاد نہیں ہے. بہرحال تو جو لوگ آیت الکرسی پڑھتے ہیں وہ آیت الکرسی کے بعد لا اکراہ فی الدین اور پھر اس کے بعد یہ آیت اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات. خدا کی قسم کیا فقرہ ہے، کتنا نورانی ہے، کیسا روشن ہے، کیسا تابناک ہے. چشم عارف سے دیکھیں تو سورج کی روشنی بھی اس کے آگے ماند ہے. خدا کی قسم، خدا کی قسم، یہ سورج کی روشنی قرآن کی اس آیت کے نور کے آگے ماند ہے اگر چشم عارف سے دیکھیں. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ یہ لفظ ہی نور ہے. فوراً دوسرا لفظ کیا آیا؟ اللہ ولی الذین، ولی خود نور علی نور ہے. اللہ ولی الذین کے بعد کیا ہے؟ آمنو. آمنو انسانی طبقے میں وہی طبقہ کہلاتا ہے جو وابستہ نور ہو جائے. ایک اور صلوات پڑھ دیجئے محمد و آلہ.
صلوات پڑھ دیجئے محمد. محبت محبت محبت. شکریہ. وقت کم ہے اس لیے جو کچھ میں خود اپنی پوری بحث پیش نہیں کر سکوں گا. کیا آیت ہے خدا کی قسم، خدا کی قسم. یعنی پورا قرآن نور ہے. قرآن کے مختلف ناموں میں سے ایک نام نور ہے. واضح ہے. قرآن کے بہت سے نام ہیں. قرآن، کتاب، ذکر، نور. نور بھی قرآن کا، پورے قرآن کا نام نور ہے. لیکن اس پورے قرآن میں دو مقامات ایسے ہیں کہ الامان والحفیظ. ایک یہ مقام اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. دوسرا وہ مقام جو سورہ نور میں ہے، جسے آپ آیہ نور کہتے ہیں. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ. ایک وہ مقام اور ایک یہ مقام. اگر ان دونوں مقامات کو سمجھیں تو اس مقام کے آگے سورج ماند ہے، اس مقام کے آگے بدر کامل بے نور نظر آتا ہے. ان آیات کی نورانیت. اچھا، ان آیات کی نورانیت پہ زور کس لیے دے رہا ہوں؟ اس میں بات کیا کہی گئی؟ یوں تو ہر شخص انقلابی بننا چاہتا ہے، دعویٰ کرتا ہے میں انقلابی ہوں. انقلابی بننے کے لیے حقیقی معنی میں انقلاب اسلامی، انقلاب ایمانی، انقلاب عرفانی، انقلاب روحانی، انقلاب نورانی، اس کے لیے ایک پروسیس سے گزرنا ہوتا ہے. جیسے بے شعوری کے ساتھ، بے معرفتی کے ساتھ، بغیر پورے جذب کے ساتھ، بغیر پورے جذبے کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہہ دینے سے بھی کچھ نہیں ہوتا. یہ نہ کہیے کچھ نہیں ہوتا. تھوڑی دیر کے لیے اتنا ہوتا ہے کہ علی کی تلوار کی ضرب سے بچ جاتا ہے. یہ تو ہوتا ہے اس دنیا میں. اتنا یہ کوئی معمولی فائدہ ہے. دل میں اللہ ہے یا نہیں؟ آستین میں عہد نامہ وفا ہے یا اس کے بجائے بت؟ مگر دیکھا کہ علی آ رہے ہیں، ان کے ہاتھ میں ذوالفقار ہے، فوراً کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ. کیا ہوگا حاصل؟ اب کچھ بھی ہو جائے علی کی تلوار تو رک جائے گی. واضح ہے یہ کم فائدہ ہے. اب اس کے آگے توفیق یاری کرے گی. دنیا میں زندگی مل گئی، بچ گئے. اب چاہے تو اپنی تربیت کر لیں اور واقعاً مسلم کامل اور مؤمن کامل بن جائیں. چاہیں نفس کی تربیت نہ کریں، صرف اگر دنیا کی خاطر، دنیاوی زندگی کے لیے، چند روزہ مفاد کے لیے اگر کلمہ پڑھا تھا تو پھر آپ جانیں اور نفاق، آپ جانیں اور کفر، آپ جانیں اور شرک، آپ جانیں اور خدا. لیکن بہرحال جہاں تک بات ابھی پہنچی تھی کہ صرف کلمہ پڑھ لینے سے بقول معروف کچھ حاصل نہیں ہوتا جب تک کہ آپ ایک پروسیس سے نہ گزریں. پروسیس میں کیا ہے؟ عقل آپ کی پابند حقائق ایمانیہ ہو جائے، عقل وحدت الہیہ کو قبول کر لے. اعتقاد کسے کہتے ہیں؟ اعتقاد کسے کہتے ہیں؟ عقائد کا منظومہ کیا ہے؟ یہ مجموعہ عقائد کیا ہیں؟ آپ کا دل اور آپ کا دماغ توحید حق سمدی کو قبول کر لیں. زبان سے آپ کہہ سکیں یا نہ کہہ سکیں، دل کہہ رہا ہو لا الہ الا اللہ، ذہن کہہ رہا ہو لا الہ الا اللہ، عقل کہہ رہی ہو لا الہ الا اللہ. واضح ہے؟ زبان سے کہہ سکیں یا نہ کہہ سکیں، مگر دل کہہ رہا ہو اشہد ان محمد الرسول اللہ، عقل تسلیم کر رہی ہو اشہد ان محمد الرسول اللہ. واضح ہے؟
تو عقل تسلیم کرے، دل تسلیم کرے، اعضاء و جوارح سے اعمال وہ بجا لائیں جو تقاضائے توحید ہیں. تو ایک پروسیس سے گزرنا ہے. جس طرح یہاں پروسیس سے گزرنا ہے، اسی طرح ایک مرد انقلابی کو بھی ایک پروسیس سے گزرنا ہے. بغیر اس پروسیس سے گزرے ہوئے کوئی سچا اور پکا اور اصلی انقلابی نہیں ہوتا. وہ پروسیس کیا ہے؟ وہ پروسیس یہ ہے جو اس آیت میں جس کا ذکر کیا گیا صراحتاً یا دوسری آیتوں میں بیان کیا گیا ہے. ہم ہر طرف سے ظلمات میں گھرے ہوئے ہیں. یہ مادی دنیا ظلمات کی دنیا ہے. یہ مادی دنیا ظلمات، مادہ اصلا ظلمات ہے. ظلمات سے نکل کے ہمیں نور تک پہنچنا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت میں کیا اعلان فرمایا؟ اللہ ولی الذین آمنوا. اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لانے والے. اور ولایت کا کام کیا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ انہیں ظلمتوں سے نکالتا ہے، نور کی طرف لے جاتا ہے. اور فرما رہے ہیں اللہ نے اپنا تکوینی وظیفہ بیان کیا ہے گویا اس آیت شریفہ میں. اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے بندوں کی نسبت سے اپنا تکوینی منصوبہ بیان کیا ہے. دیکھو ہم نے تمہیں بنایا انسان، پہلے خاک کا پتلا بنایا، پھر اس میں اپنی روح پھونکی، اس کے بعد تم انسان بن گئے. اب اس کے بعد تمہارے سامنے ہم نے نبی کو بھیجا، نبی پر وحی نازل کی، نبی نے تمہیں پیغام پہنچایا. اب اگر تم نے ذرا دیکھیے گا شرف اپنا، مقام اپنا، یہ آیت کس مقام سے ہے؟ جسے کہتے ہیں نا کہ ہر سخن اس کا ایک مقام سے ہے. ہم نے تمہیں خاک کا پتلا بنایا، پھر ہم نے روح پھونکی، پھر ہم نے نبی بھیجا، نبی پر وحی نازل کی، اس نے وحی کی تبلیغ کی تاکہ تم ہمیں اختیار کرو اپنے اختیار سے. تم ہمیں پہچانو، ہمیں قبول کرو اپنے ارادے اور اختیار سے. اب جب تم اپنے ارادے اور اختیار سے ہمیں قبول کر لو گے، توجہ رکھیے گا، جب تم ہمیں قبول کر لے گے، جب تم ہمیں اپنا ولی بنا لو گے، اب وہاں سے صرف تشریعی فرمان ہم نہیں بھیجیں گے. اب صرف یہ نہیں کہیں گے تم نماز پڑھو، تم روزہ رکھو، تم زکوٰۃ دو، تم حج کرو، تم جہاد کرو، بلکہ وہاں سے ہمارا اب تکوینی منصوبہ تم سے متعلق ہو جائے گا. ہم تمہیں ظلمات سے نکال کے نور تک لے جائیں گے. کیا مقام سخن ہے؟ فعل آیا ہے نا، فعل. کیا فعل ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم. یخرجو کا فاعل کون ہے؟ یہ اس کا تکوینی منصوبہ متعلق ہو جائے گا، لیکن کب؟ ویسے تو سب کچھ اس نے بنایا. اسی لیے میں نے چند لفظوں میں ایک اجمالی تفصیل بتا دی کہ جناب والا خاک کے پتلے، ہم کیا، ہماری حقیقت کی خاک بنایا اسی نے، روح اسی نے پھونکی، نبی اسی نے بھیجے، وحی اسی نے نازل کی، شریعت اسی نے نازل کی. اب سب کچھ تو وہ شروع سے وہی کر رہا ہے، اس کے علاوہ اور ہے کون؟ ما فی الدار غیرہ دیار. ارے اس گھر میں اس کے علاوہ کوئی گھر کا مالک نہیں ہے. اس گھر کو چلانے والا
کوئی نہیں ہے اس کے علاوہ. جو کچھ ہے اس کا خالق وہ ہے، رب وہ ہے، معبود وہ ہے، رازق وہ ہے، سب کچھ وہ ہے. مگر یہ ہے حکمت تخلیق. پہلے اس نے خاک کا پتلا بنایا، پھر جناب والا آپ میں روح پھونکی، آپ کو ارادہ بخشا، شعور بخشا، اختیار عطا کیا. اور ہمارے یہاں غلط ہے یہ کہنا کہ انسان مجبور محض ہے. اللہ مختار ہے، جو جیسا ہوتا ہے ویسی ہی چیز بناتا ہے. اللہ قادر ہے، اللہ مختار ہے، اللہ عالم ہے. اللہ نے ہمیں اور آپ کو مجبور محض نہیں بنایا ہے. کوئی جبر نہیں ہے. وہ الگ بات ہے، بڑی بحث ہے جبر و اختیار کی، بہت لمبی چوڑی بحث ہے. مگر اسے 2 مصروں میں عرض کر دوں. ہمارے سامنے ماشاءاللہ شاعر جواں سال تشریف فرما ہے. میں جواں سال ہی کہوں گا، آپ لاکھ سفید کر لیجئے بالغ میں. پروردگار آپ کو خوب برکت عطا فرمائے، زندگی میں، عمر میں رزق سخن ارزانی فرمائے. آپ غور فرمائیے کہ کبھی کبھی گھنٹوں کی تقریر جو ہے وہ شاعر 2 مصروں میں سمیٹ کے رکھ دیتا ہے. تو یہ 2 مصرے استاد ناسخ کے سنا دوں. اور ان 2 مصروں کی شرح میں کم سے کم 200 صفحے لکھے جا سکتے ہیں. مبالغہ نہیں کر رہا ہوں. پورا فلسفہ جبر و اختیار سمٹ کے آ جائے گا اس ایک شعر کی تشریح میں. فرما گئے ہیں، چلا عدم سے میں جبرن تو بول اٹھی تقدیر. چلا عدم سے میں جبرن تو بول اٹھی تقدیر، بلا میں پڑھنے کو کچھ اختیار لیتا جا. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد علیہ. تشریف رکھیں. جزاکم اللہ. دیکھیے یہ بحثیں بڑی اہم ہیں. ہر دل دماغ میں یہ سوالات، یہ شبہات، یہ شکوک پیدا ہوتے رہتے ہیں جبر و اختیار کے تعلق سے. اور جوان نسل تو بہت پوچھتی ہے. تو اس لیے اس شعر پہ غور کرتے رہیے گا. یہ آ گیا زبان پر سنا دیا تو اس کے معنی ہے کہ یہ بھی مشیت الہیہ تھی کہ آپ مجبور محض نہیں ہیں، اختیار دیا گیا آپ کو اور پھر آپ سے اللہ کی بندگی طلب کی گئی. یہی بلا ہے، یعنی یہی ابتلا ہے، یعنی یہی آزمائش ہے، یعنی یہی امتحان ہے. ہم نے آپ کو اختیار دیا، اب دیکھنا ہے کہ آپ کا حسن اختیار کیا ہے. ہم نے آزادی دی، اب ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم نے آزادی دی اور آپ کے سامنے کائنات سجا کے رکھ دی. ہر چیز ایسی رکھی کہ اس میں کشش بھری ہوئی ہے، مکمل جاذبیت، مکمل کشش، مکمل حسن ہر چیز میں بھر دیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ اپنے اختیار سے کس کو چنتے ہیں. آزمائش ہے، آزمائش ہے. دیکھنا یہ ہے کہ کسے چنتے ہیں. ہاں اگر آپ نے ہم ہی کو چنا، انتخاب کیا، لطافت دیکھیے گا اس مقام پہ، لطافت دیکھیے گا. ارباب ولا کا مجمع ہے. تہذیب ولا کی اساس کو مضبوط کرتے جائیے گا، بنیادوں کو مضبوط کرتے جائیے گا. اللہ نے شریعت نازل کی کس حیثیت سے؟ خالق ہونے کی حیثیت سے، معبود ہونے کی حیثیت سے. معبود ہونے کی حیثیت سے تکالیف شریعہ ہم پہ ڈال دی، اور ولی ہونے کی حیثیت سے ہمارے سفر ارتقاء کو اپنے اختیار میں لے لیا.
اللہ اکبر. اس لفظ ولی میں جو کشش ہے، جاذبیت ہے، سمجھتے ہیں آپ؟ علماء کا مجمع ہے. لفظ معبود میں ایک جلال ہے، لفظ معبود میں ایک جلال ہے. ادھر لفظ معبود آیا سر جھک جاتا ہے، ادھر لفظ ولی آیا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے. اسے سمجھئے گا، یہ جو میں نے یہ ایکسپریشن ظاہر کیا اسے سمجھئے گا. کیوں؟ لفظ معبود کی حیثیت سے حکم آ رہا ہے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، عمرہ کرو، جہاد کرو، زکوٰۃ ادا کرو، خمس ادا کرو، یعنی جو کچھ آ رہا ہے حکم تم کرو. اور یہاں کا کیا کہا گیا؟ جب آپ اسے اپنا ولی بنا لیں. ولی کا انتخاب ضروری ہے، ولی کے بغیر چارہ نہیں ہے، ولی کا انتخاب ضروری ہے. جب آپ اللہ کو اپنا ولی تسلیم کر لیں، جب آپ ایمان لے آئیں اللہ پر، تو اللہ کہتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا. ایمان لانے کے بعد تو ہم ولی ہیں تمہارے، اب ہمارا کام یہ ہے کہ تمہیں ظلمتوں سے نکال کے نور تک پہنچا. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے. بہت دقیق، بہت لطیف اور بہت عمیق بحث ہے یہ جو زبان پر آ گئی، مگر دامن وقت میں گنجائش بالکل نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. اچھا، چونکہ ولی وہ ہے جو ظلمتوں سے نکال کے نور تک لے جائے گا. ذرا وظیفہ سمجھیے گا. معبود ہونے کے لیے الگ ایک مقام ہے، اور ولی ہونے کے لیے الگ مقام ہے، تقاضے الگ ہیں. دقیق بحث ہے. معبود ہے، معبود حکم دے دیا سجدہ کرو. ولی ہے تو ولی ہونے کی حیثیت سے اس نے تکوینی منصوبہ بتا دیا، میں یہ کروں گا کہ تمہیں ظلمتوں سے نکالوں گا. اب یہ اللہ کے لیے تو ممکن نہیں ہے کہ وہ خود بذات خود، ذات خدا، وہ مجسم ہو کے آپ کے سامنے آ جائے اور عالم ظلمات میں سجدہ کر کے دکھائے. سجدہ یوں ہوتا ہے، رکوع یوں ہوتا ہے، قیام یوں ہوتا ہے، ظلمتوں سے نور تک کا سفر اس طرح طے ہوتا ہے. اس لیے اس نے کہا میں بھی ولی ہوں لیکن میرا یہ رسول بھی ولی ہے. میں بھی ولی ہوں، میرا یہ رسول بھی ولی ہو. بس رسول ہی ولی نہیں ہے. دیکھو، رسول نہیں ہوگا تو میں ایک اولیاء کا سلسلہ قائم کر دوں گا، ایک کے بعد ایک ولی آتا رہے گا، ایک کے بعد ایک ولی آتا رہے گا. علی بھی ولی ہے، حسن بھی ولی ہے، حسین بھی ولی ہے، علی زین العابدین بھی ولی ہے، محمد باقر علم اولین و آخرین بھی ولی ہے. یہ سلسلہ ولایت کا ہے جو قائم رہے گا. کیوں؟ یہ مظاہر اسم کامل اسم ولی ہیں. وہ ولی ہے، مگر جو ظلمات سے نور تک نکالنے کا تکوینی سفر ہے اس میں وہ ان مظاہر کے ذریعے سے تمہاری ہدایت کرتے ہیں. معبود وہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا. معبود وہ ہے، کوئی. محمد معبود نہیں، علی معبود، ائمہ معبود، انبیاء معبود، انبیاء خالق، محمد و علی خالق نہیں ہیں. انبیاء رب نہیں ہیں، محمد و علی رب نہیں ہیں. ہم ایمان لائے ہیں رب محمد و علی پر.
جیسے امت موسیٰ ایمان لائی تھی رب موسیٰ و ہارون پر. وہ رب ہے، لیکن ولی اللہ بھی ولی ہے، نبی بھی ولی ہیں، علی بھی ولی ہے. وہ بھی مولا ہے، یہ بھی مولا ہے، وہ بھی مولا ہے. وہ مولا وہ ہے جو کبھی آنکھوں سے نظر نہیں آتا، مگر علی اور نبی وہ مولا ہیں جو کبھی ایک منبر پر ایک ساتھ بھی نظر آ جاتے ہیں. صلوات پڑھ دیں محمد. شرط یہ ہے کہ منبر غدیر کا ہو. ایک بزرگ شاعر ہوا کرتے تھے جناب قاسم شبیر نقوی نصیر آبادی. کسی زمانے میں ہم نے اپنے ادارے سے سفینۃ الہدایہ ٹرسٹ کی طرف سے ان کو سفینہ شعری اور ادبی ایوارڈ دیا تھا. ان کی تکریم میں تجلیل میں اور حضرات نے بھی انہیں سرفراز کیا. اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے، پروردگار ان کے درجات بلند فرمائے. بہت بلیغ اشعار کہا کرتے تھے، لیکن یہ ایک شعر انہوں نے بہت فصیح بھی کہہ دیا ہے، اور وہ شعر یہ ہے، فرما گئے ہیں کہ بیان اپنی بڑائی کا یوں کہیں بھی کرو، بیان اپنی بڑائی کا یوں کہیں بھی کرو، مگر غدیر کا منبر کہاں سے لاؤ گے. بیان اپنی بڑائی کا یوں کہیں بھی کرو، مگر غدیر کا منبر کہاں سے لاؤ. اللہ ولی ہے اور مولا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولی ہیں، مولا. علی ولی ہیں اور مولا ہے. علی کی ولایت میں شامل ہونا، داخل ہونا اور قبول کرنا گویا خدا کی ولایت کو قبول کرنا ہے. یعنی کچھ بھی کرو، شریعت پہ عمل کرتے رہو، جتنا چاہے عمل کرتے رہو. طریقت میں ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتے جب تک کہ ولایت علی میں داخل نہ ہو جاؤ. طریقت میں ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتے کہ کیا معنی ہے؟ یعنی وہ جو سفر تکوینی ہے، وہ جو ظلمات سے نکل کے نور تک پہنچنا ہے، اس سفر میں ایک گام آگے نہیں بڑھ سکتے جب تک کہ ولایت علی میں داخل نہ ہو. اچھا، آج تو ہم بیٹھے ہوئے کہاں؟ اس مسجد کا کیا نام ہے؟ مسجد امام صاحب. کیا اچھا نام ہے مسجد کا، لیکن بہرحال مسجد ہے. کہاں ہے یہ اسلام آباد میں ہے، یہ پاکستان میں ہے نا. غدیر میں تو نہیں بیٹھے ہوئے ہم اس وقت، ٹھیک ہے نا. وہ الگ ایک میں نے بہت پہلے مضمون لکھا تھا کہ غدیر صرف ملک حجاز کی ایک چھوٹی سی جگہ کا نام نہیں ہے. غدیر تو عالم ہستی کو احاطہ کرنے والے کوہ قاف کا نام ہے. ان ادبی و شعری تلمیحات کو آپ ہی سمجھیں گے، اس کی تشریح کریں گے بعد میں. غدیر تو اس عالم ہستی کا احاطہ کرنے والے کوہ قاف کا نام ہے. بظاہر صفحہ تاریخ پر غدیر کا منبر کجاووں کا منبر تھا. حقیقت میں غدیر کا منبر وہ منبر نور ہے
جس کا پہلا زینہ زمین پر ہے، آخری زینہ عرش پر ہے. وہ غدیر بہت عظیم ہے، لیکن ہم آج غدیر میں نہیں بیٹھے ہوئے. کیا کریں کہ غدیر میں پہنچ جائیں؟ کچھ تو کرنا ہوگا نا، کچھ تو کرنا ہوگا. غدیر کے باہر رہے تو نجات ہونے والی نہیں ہے. غدیر کے باہر رہے نجات ہونے والی، تو کچھ کرنا ہوگا کہ غدیر میں پہنچ جائیں. یہ فلسفیانہ بحث بھی ہے، کلامی بحث بھی ہے، اور فقہی بحث بھی ہے. کیا کریں کہ ہم غدیر میں پہنچ جائیں؟ پہنچنا ہے غدیر میں، پہنچنا ہے غدیر میں. غدیر میں جب تک نہیں پہنچیں گے تو وہ سفر ہی شروع نہیں ہوگا ظلمتوں سے نور تک جانے والا. ختم ہونے کی تو بات الگ رہی، اس لیے کہ غدیر میں پہنچیں گے تو ولایت علی میں داخل ہوں گے، ولایت علی میں داخل ہوں گے تو ولایت مصطفیٰ میں پہنچیں گے، ولایت مصطفیٰ میں پہنچیں گے تو ولایت اللہ میں ہونے کا ثبوت فراہم ہوگا. اور ہونا ہے ہمیں ولایت اللہ میں، ہونا ہے ولایت اللہ میں، تب ہوگا سفر نور تمام. یہ کیا کریں کہ ہم غدیر میں پہنچ جائیں، زیر منبر غدیر پہنچ جائیں؟ اسی کیا کریں کا جواب ہے نظام ولایت فقیہ. جن لوگوں کو ولایت فقیہ کا منصب، نظریہ، نظام سمجھ میں نہیں آتا، یہ کچھ نہیں ہے. یہ آپ کو زیر منبر غدیر بٹھانے کا طریقہ ہے. فقیہ کا کیا کام ہے؟ فقیہ کا کیا کام ہے؟ فقیہ کا کام ہے حکم خدا اور حکم رسول کا بیان کرنا، حکم خدا اور حکم رسول کی تشریح کرنا. جب تک صرف بیان ہوتا رہے گا کام نہیں بنے گا. بیان کے ساتھ ہاتھ پکڑ کے لے جا کے وہاں بٹھانا ہوگا. احکام سن کے ادھر ادھر نہ بھٹکو، سن لیا مگر عمل نہیں کریں گے. چلو چل کے زیر منبر غدیر بیٹھو. بس اسی کا نام ہے نظام ولایت فقیہ. صلوات پڑھ دیجئے محمد علیہ. مجلس تمام، مجلس تمام. ذکر اللہ بھی ہوا، ذکر رسول اللہ بھی ہوا، ذکر مولا علی بھی ہوا، ذکر توحید بھی ہوا، ذکر نبوت ہوا، ذکر ولایت ہوا. اور ذکر توحید و ذکر ولایت مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ ذکر شہادت نہ ہو جائے. شہادت، اور وہ بھی حسین کی شہادت. بس مجلس تمام ہو گئی، مجلس تمام ہو گئی. اللہ شہید بزرگوار علامہ عارف الحسینی کے درجات بلند. میں اس ملک میں نہیں تھا، لیکن مجھ سے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے جو ان کے احوال و قواعد بتائے کہ عزاداری میں بھی کس قدر خلوص کے ساتھ شرکت فرماتے تھے، مجالس میں، ماتم داریوں میں، اور جلوس عزا میں کس طرح شرکت فرماتے تھے، کس طرح گریہ فرماتے تھے،
کیوں نہ کرتے؟ ان کے سامنے وہ سیرت تھی کہ ہمارے اور آپ کے چوتھے امام کس طرح گریہ فرماتے، ان کے سامنے وہ سیرت تھی کس طرح آقا عزاداریوں میں شرکت کرتے تھے، کس طرح آقا امام سجاد مجلس میں اس جگہ بیٹھ جاتے تھے جہاں عزاداروں کی نالین رکھی ہو۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ یہ تحریک عزا، میں پھر دہرا لوں، یہ تحریک عزا تحریک احیاء ہے، احیاء۔ ان آنسوؤں سے مردہ دل زندہ ہوتے ہیں۔ یہ عشق محبت ہے، یہ عشق معرفت ہے، یہ عشق عشق ہے، یہ عشق عزا معمولی نہیں ہے۔ اسی لیے تو اس عشق عزا کی جگہ بھی کہیں اور نہیں، رومال فاطمہ ہے۔ آپ کو اندازہ نہیں، آپ کے یہ آنسو بی بی زہرا کے دل کے زخموں کا مرہم بن گئے۔ بات زخموں کی آ گئی، کتنے زخم یاد آ گئے مجھے۔ آپ نے شہید عارف الحسینی کے جسم کو دیکھا ہوگا، چند زخم۔ ہائے ہائے علی ابن ابی طالب کے سر مبارک کا زخم، ہائے حضرت بی بی فاطمہ کے پہلو کا زخم، ہائے شبیہ رسول علی اکبر کے سینے کا زخم، ہائے سبط اکبر کے فرزند قاسم کے جسم مبارک کے زخم، ہائے ہائے حسین کے ششماہے بچے کے گلے کا زخم، اور ہائے میرے حسین کے جسموں کا زخم۔ کتنے زخم تھے ابو عبداللہ الحسین کے جسم نازنین پر، جب آپ وقت آخر عصر عاشوراء زمین پر تشریف لائیں۔ بس دو تین فقرے۔ جب آقا امام حسین روز عاشوراء زمین پر تشریف لائیں، آپ کی پیشانی زخمی تھی، کیونکہ پیشانی پہ ایک تیر آ کے لگا تھا۔ آپ نے وہ تیر نکالا اور اپنے عمامے سے پھر دوبارہ اس زخم کو بھی باندھا، لیکن زخم سے لہو رستا رہا، جس کے نتیجے میں آپ کا عمامہ سرخ ہو گیا تھا۔ آقا گھوڑے پہ تشریف فرما تھے تو ایک تیر سنسناتا ہوا آیا، تیر سے شعبہ، اور وہ سینے میں پیوست ہو گیا۔ تیر سے شعبہ کے معنی سمجھتے ہیں؟ قدیم اسلحوں پہ پوری کتابیں لکھی گئی ہیں، ان کتابوں میں یہ درج ہے تیر سے شعبہ ایک خاص تیر ہوتا تھا جس کی نوک آگے سے یوں مڑی ہوئی ہوتی تھی کہ وہ تیر پیوست ہو جائے لیکن نکالنا چاہے تو نکالا نہ جا سکے۔ نکالنے والا اگر اسے نکالنا چاہے تو اندر سے اعضا باہر آ جائے۔ آقا حسین کے سینے پہ وہ جب تیر آ کے لگا ہے تو آقا اسے پھر نکال نہیں سکتے تھے، اگر نکالتے تو کلیجہ باہر آ جاتا۔ آقا نے قربوس زین پر زور دے کر وہ تیر پشت کی طرف سے نکالا۔ ہائے حسین کے جسم کے زخم، اور اس کے بعد پھر تیر اتنے پیوست تھے کہ جب گھوڑے پہ حسین ڈگمگانے لگے اور زمین کربلا کی طرف آنے لگے، کہتے 1 ساعت تک جسم نازنین حسین تیروں پر معلق رہا، مگر حسین آخری سجدہ کرنا چاہتے تھے تو پھر اپنے
کی طرف سے پیوست ہے، سب پشت کی طرف سے نکلے تو پیشانی زمین پہ پہنچی، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، زمین تا آسمان خلقت خدا دیکھے، حسین سجدہ کر رہے ہیں۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ پروردگار شہید بزرگوار کے درجات بلند فرما، اس مجلس عزا کو قبول فرما، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کے توفیقات میں اضافہ فرما۔ یہ تمام مجمع علماء جو یہاں تشریف فرما ہیں، اس مجمع علماء کی اور کثیر سے کثیر و متحد سے متحد در فرما اور ان کے توفیقات میں اضافہ فرما۔ یہ جو امت پاکیزہ امت، عزادار امت یہاں بیٹھی ہوئی ہے، یہ جو مسلمان امت یہاں بیٹھی ہوئی ہے، پروردگار اس امت کو حقیقی طور پر سیرت و تہذیب آل محمد کے سانچے میں ڈھال دے۔ پروردگار مرجعیات رشیدہ کی حفاظت فرما، پروردگار مراجع کرام کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، پروردگار رہبر معظم امت واحد اسلامیہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنی کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، پروردگار روئے زمین سے ظالمین کا خاتمہ فرما، پروردگار اپنے عدل و انصاف سے عالم انسانی و عالم ہستی کو متمتع و بہرمند فرما، پروردگار اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا۔ ماشاءاللہ عزیزان، بابا ٹرسٹ کی طرف سے ایک اعلان ہے کہ وہ 20 سال سے خدمات انجام دے رہے ہیں، مختلف معالجہ تعلیم و وظائف مختلف حوالوں سے باؤنڈ اور افراد کی ٹیم ان کے پاس ہے، کاروبار کے لیے